یہ جو برین کی جو وائبریشنز ہیں ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی جب لڑ رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے سامنے، تو وہ سویا ہوا بھی بچہ 4 سال کا بچہ سجیسٹیبلٹی اسٹیٹ میں ہے، وہ ہر چیز کو سپنج کی طرح اپنے اندر لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ڈیمیج کب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یار، اس سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، نماز کا حکم کس ایج میں ہے؟ میں نے پہلے بھی شاید ڈسکس کیا ہوا یہ پوائنٹ، رائٹ؟ تو وہ 7 اور وہ 10 کی ایج میں جا کے جو ہے وہ برین کی سینٹرل وائبریشن یعنی جو انرجی ورلڈ میں انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ناؤ اب آپ ان چیزوں کو اگر لنک کرو، ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھو گے کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں مایوسی کی، ہر طرف نیگیٹیوٹی کی، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نیگیٹیوٹی ہی کیوں اٹریکٹ ہوتی ہے؟ یہ سوال بھی مجھ سے آپ نے پوچھا تھا شاید ایک دفعہ کہ جی ہر وقت نیگیٹو تھاٹس کیوں آتی ہیں؟ آپ کو 14 سال کی عمر تک، جبکہ جس میں سے آپ 10 سال سے گزرے ہو جہاں آپ کا انرجی ورلڈ تھا، اس ورلڈ سے بھی جب آپ کو گزارا گیا تو آپ کے اندر انکلکیٹ کیا گیا، انجیکٹ کیا گیا نیگیٹو رہنا، دنیا جھوٹ بولتی ہے، فلانا یہ ہے، جو دیکھو ٹی وی کیا دکھا رہا ہے، جو بدماش ہے وہ بڑا عزت دار ہے، رائٹ؟ ڈرامے یہ دکھا رہے ہیں نا ہمیں، ٹھیک؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں، معاشرے میں ہمارے اندر انکلکیٹ کی گئیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں انکلکیٹ کی جا رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے ان چیزوں کا ہمارے برین پہ، مائنڈ پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا؟ مایوسی تو بہت دیر کی بات ہے نا، میں تو ابھی مایوسی تک پہنچا ہی نہیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ خوف ڈالا جا رہا ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ ہوپ نکالی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک تمہید تھی جو میں نے باندھی آپ کے سوال کے لیے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو برین ہے وہ جس کو ہم اس کے اندر نیورون سینٹر ہے، اس کو اس کے ایک ڈاکٹر بروس لپٹن ہے، اس کی بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر، اور وہ نیورو پلاسٹیسٹی کا ایک کانسیپٹ ہے جو نکالا گیا ہے، سائنس نے نکالا ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے بیسیکلی؟ کبھی آپ کسی گاؤں میں گئے ہو؟ گاؤں میں کھیتوں میں بھی گئے ہوگے، کچی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں وہاں پر، پکی سڑکیں نہیں ہوتی، اور جب کبھی بارش یا کیچڑ ہو یا پانی لگایا ہوا ہو تو ان کچی پگڈنڈیوں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ جس طرح چلتے ہیں آپ کے پیر کے نشان اس کے اوپر چھپ جاتے ہیں، پھر کوئی اور چلتا ہے تو اس کے پیر کے نشان چھپتے ہیں، پھر کرتے 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 وہ پیروں کے نشانوں سے وہ جگہ پکی ہو جاتی ہے، رائٹ؟ اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں یار اس راستے سے چلے جاؤ، یہ راستہ صحیح ہے۔ اسی طرح ہمارے برین میں ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے نیورل پاتھ ویز۔ پورے برین میں جگہ جگہ پر نیورل پاتھ ویز بنے ہوئے ہیں، کچی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہم اس ایک کچی پگڈنڈی پہ، آپ سوچو، پھر واپس چلو میری پچھلی ڈسکشن کی طرف، کہ 14 سال تک ہم نے انکانشیس انکمپیٹنس دی ہے کس چیز کے لیے؟ کون سے نیورل پاتھ ویز کو ہم نے اجاگر کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی کے، ٹھیک ہے؟ اب جب نیگیٹیوٹی کے نیورل پاتھ ویز کو ہم نے اجاگر کیا ہے تو 14 سال تک اس پہ چل چل کے اب برین کیا کر رہا ہے؟ کمفرٹ زون کہاں ہے اس کا؟ اسی پاتھ پہ چلنے کا، ایسا ہی ہے۔ اب ہمارے یہاں پیچھے برین کا ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر اس چیز کی طرف ہمارا فوکس لے جانا ہے جس کی طرف ہم سوچ رہے ہیں۔ تو وہ ہم سوچ جب نیگیٹو رہے ہیں، ہمارے نیورل پاتھ ویز جو ہماری کچی پگڈنڈیاں ہیں وہ پکی ہو چکی ہیں نیگیٹو تھاٹ کی طرف، تو میں نیگیٹو اٹریکٹ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ ایسا ہی ہے۔ پھر یہ جو نیورل پاتھ ویز ہیں ان کو ہم بائی دا وے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر چل کے جو وچ لیڈز ٹو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز چھوٹی سی بتانا چاہوں گا کہ اس سب کے پیچھے ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹینشنز۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، اس میں حدیث میں کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ہر چیز کی نیت ہے، اچھے کام کی نیت ہے، ہر ایک چیز۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ نیک کام کی نیت کرو گے ثواب مل جائے گا، صرف نیت کرنے پر ہی، کام بے شک نہ کرو، بٹ برے کام کی نیت کرو گے تو کچھ نہیں ہے، رائٹ؟ تو اسلام اور اللہ تو ہمارے ان نیگیٹو نیورل پاتھ ویز کو وہ کر رہے ہیں، کیا اسے کہنا چاہیے، ڈسمینیٹ کر رہے ہیں، ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں، اس کو مطلب اگنور کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ یار آج جو ہے نا چوری کرنے چلیں، بھائی تو چوری کرنے کیا تھا؟ ہم ان پاتھ ویز کو ہوا دیتے ہیں سارے مل کے ایز اے معاشرہ،
ٹھیک ہے نا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے ہمارا یہ بلیف سسٹم اور ہمارا وہ مقناطیس جس نے اٹریکٹ کرنی ہے چیزیں، وہ مقناطیس صرف اور صرف نیگیٹیوٹیز کو ہی، اس سے لنک نیگیٹیوٹیز کو اٹریکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اس سارے پروسیس کو ہم نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. نیورو پلاسٹیسٹی کے تھرو ہم چیزوں کو، ہیبٹس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. انٹینشنس تھرو نیورل پاتھ ویز، ٹھیک ہے، یوزنگ نیورو پلاسٹیسٹی پرنسپلز کریٹس ہیبٹس. So if a cycle is created, don't you think we can reverse it? ہم ہیبٹس کو واپس بھی لا سکتے ہیں نا. ہم نئے نیورل پاتھ ویز بھی بنا سکتے ہیں. وہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا انہوں نے، اصل میں وہ گورے جو ہے نا وہ اللہ کے کلام پہ اور اللہ کے نبی کی باتوں پر بڑا یقین کرتے ہیں، تو ان کی بتائی ہوئی چیزوں پہ وہ ایکسپیریمنٹس کر کے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں. تو ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا تھا کہ وہ ایتھلیٹ جو ہمیشہ فرسٹ آتا تھا اور وہ ایتھلیٹ جو کبھی فورتھ ففتھ سے اوپر نہیں آ سکے تھے، ان دونوں میں فرق کیا تھا. دونوں ایک ہی لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہیں، ایک جیسے ہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جو وننگ ایتھلیٹ ہے اس کے جو نیورل پاتھ ویز ہیں وہاں پر جو نمبر 5 6 پہ آنے والا ایتھلیٹ تھا اس کے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اس کے وہ جگہ اس کی ڈیمیج تھی، برین کا وہ حصہ. انہوں نے اس کو اس حصے کی، اس طرح آپ فزیکل جم میں جاتے ہو نا، ڈمبل اٹھاتے ہو، اپنی مسل بائیسیپس کی ایکسرسائز کرو گے، کوئی چاہے ٹرائیسیپ کی کرے گا، کوئی پتہ نہیں کس سب کی کرے گا، سارے سپوں کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اس کو برین کے اس مسل کی، برین بھی لائک اے مسل نا، اس مسل کی ایکسرسائز کرائی، اس کا وہ مسل ڈیولپ کرایا، اور وہی بندہ جو 5ویں 6ٹی پہ آ رہا تھا وہ ون کرنے لگ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی انکانشیس انکمپیٹنس پہلے یہ تھی کہ میں جیت نہیں سکتا. دس از ہاؤ ہی ہیڈ بین گرومڈ. یہ تو ہمیشہ فرسٹ سے آئے گا، میں نے نہیں فرسٹ آنا. سو آل دے ڈیڈ واز، جو اور سارا انہوں نے کام کیا، انہوں نے اس کی وہ چیز چینج کی. اچھا، میں نے اتنی لمبی تمہید جو ہے، یہ میرے خیال ہمارے 2-3 حصے بن گئے ہیں اس کے 2-3 پارٹس میں. یہ کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، آپ کے آس پاس ٹاکسک لوگ بیٹھے ہیں جو مایوسی کے یا نیگیٹیوٹی کے بادشاہ ہیں، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے. جو آپ کا سوال تھا نا کہ اس سے بندہ نکلے کیسے، وہ یاد کریں موٹر وے والی اگزامپل اپنی. وہ موٹر وے میں آپ کے پاس راستے ہیں، آپ جس ایگزٹ سے ایگزٹ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. آپ مجرم کب ہیں؟ جب آپ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی کر کے آپ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، بجائے سے کہ آپ خود کو بھی نکالیں اور دوسروں کو بھی نکالیں. سو نکلا جا سکتا ہے. اس کے لیے پروسیس کیا ہے؟ پروسیس ہے سیکھنے کا، علم لینے کا. رانگ نمبرز کے پاس مت جائیں. وہ جس کو ہم رانگ نمبر کا لفظ یوز کر رہے ہیں، رانگ نمبر کے پاس مت جائیں. ڈائریکٹ ڈائل کریں اللہ کو، یا رائٹ نمبر فائنڈ کریں جو آپ کو اللہ سے کنیکشن جڑوا دے آپ کا. ٹھیک ہے. اور اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے علی کا وہ قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اقبال نے اسے خودی کا کانسیپٹ دیا ہے. سائنس اسے کہتی ہے سیلف اویئرنیس، سیلف لو، سیلف نوئنگ. آپ جہاں سے بھی اس کو لے آئیں، دین سے لائیں، شاعری سے لائیں، سائنس سے لائیں، جب تک آپ اپنے اوپر اپنے اشرف المخلوقات ہونے پر فخر نہیں کریں گے، آسنی تقویم کو سمجھیں گے نہیں، آپ ابلیس کے رشتہ داری بن کے رہ جائیں گے. وہ رجیم ہوا کیونکہ وہ اللہ سے مایوس ہوا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کبیرہ گناہ ہیں. سب سے پہلے شرک، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی رحمت سے نا امیدی یا مایوسی. اور اس مردود کا یہ ایسا حملہ ہے ہم پہ کہ ہم اس میں گرتے ہی جا رہے ہیں، گرتے ہی جا رہے ہیں، گرتے ہی جا رہے ہیں.